अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आपको जैसा कि मालूम है आजकल हमारे मुल्क में कई किस्म के आप अंडर करंट्स चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में है, मसाइल हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हैं और कंट्रोवर्सीज का हल भी तलाश करने की कोशिश ऐसे दिखाई देता है कि कोशिश भी नहीं की जाती। हालांकि इतना टैलेंट मुल्क में मौजूद है, नौजवानों की शक्ल में आपका यूथ बल जो है दुनिया का माना हुआ है, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है, इतनी बड़ी नेचुरल रिसोर्स है आपके पास, बड़ा लैंड मैस, वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, और क्या कुछ नहीं है जिसको बुरे कार अगर ला लें। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली चाइना गया, वापस आया तो मैंने उनका एक कुलिया देखा कि वो कह रहे थे कि जी अब यूरेनियम के ज़खायर भी दुनिया में 100 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो व्हाई नॉट हार्नेस एंड बी फ्रेंड द नेचर। तो इतना कुछ ये जो सारे सिलसिले हैं, अब हमने चूंकि ये सारे चैलेंजेस हैं ये समेटने हैं, कोशिश करनी है। हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं who has been an ex चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, और वो बहुत ज़ीरक इंसान है माशाल्लाह, चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र है, और एक्स आर्मी सर्विसमैन भी हैं। मेरी मुराद है जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं इन हमारे स्टूडियो। तो जैसा कि सर मैं आपको अर्ज कर रहा था अभी कि मुल्की हालात के भी हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं, बेशुमार हैं, कुछ मैन मेड हैं, कुछ हमारे खामखा की कंट्रोवर्सीज हम बना लेते हैं। तो मुझे बात तो ऐसे महसूस होता है कर्नल साहब के जैसे हम लीडरशिप का तो बहुत ज्यादा रोना रोते हैं, लेकिन कई ममालिक मैंने देखे हैं कि वो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द लीडर इवन। तो मुझे जो टारगेट मिला है, मैं छोटा आदमी हूँ या बड़ा हूँ, कतई नजर इसके, मैं वो काम करता जा रहा। तो ये हमें कोई एक बीमारी की तरह कोई हमें लाहक हो गया कि अनलेस एंड अनटिल सम हीरो डिसेंड्स फ्रॉम द हेवंस और निजात दहिंदा आए और हमें वो निकाले इस दलदल से सुस्ती की और हमें एक्शन मोड में डाले। हम एक्शन मोड में कब आएंगे? जब तक हम नहीं आएंगे, अकेला शहबाज शरीफ या उनकी टीम या कोई एक ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर क्या कर लेगा जब तक कौम नहीं आएगी। आपने तो इतने द्वार देखे, फिर वजीर आजम के साथ आप इंस्पेक्शन भी करते रहे, तो आपने कोई फर्क देखा माजी में अब, या डिपार्टमेंट्स इवॉल्व हुए हैं या रुक गए, स्टैग्नेशन है वहां? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुर रहमान साहब, खुशी हुई आज आपके साथ। बड़ी इनायत, थैंक यू जी, बड़ी इनायत। मैं खुद बहुत यानी आई फील प्राउड दैट आई एम विद यू नाउ टुडे। सर, गुजारिश ये है कि हम बहुत नीचे जा चुके। वेरी सैड, मुझे दुख होता है यकीन जब मैं देखता हूँ दुनिया के बाकी ममालिक जी और अपने मुल्क में हम किसी चीज में भी मयार पे नहीं रहे। सही कहा। हम और मयार से हम इतने गिर गए हैं कि दुनिया में रिश्वा होना शुरू हो गया। हमें बहुत मेहनती होना चाहिए, दुनिया की बाकी कौमों से ज्यादा मेहनती होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हमें बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, हमें बहुत अपने काम में दयानतदार होना चाहिए। हम इस्लाम का झंडा लिए फिरते हैं तो फिर हमारे अंदर दयानत की, अमानत की, मेहनत की, शफकत की, भाईबंदी की, मॉरल साइड की किधर गई खूबियां सारी? वो तो ऐसे लगता है उसके बिल्कुल 100%, 360 डिग्री उसके उलट है, उलट चले गए। और आहिस्ता आहिस्ता 2 नंबरी हमारे अंदर सरायत की, और अभी तो मैं समझता हूँ सारा डीएनए खराब है, डीएनए चेंज करना पड़ेगा। और किसी तो को आपके बेटे करेंगे, और किसी डॉक्टर उमर साहब जो हैं वो सीजन एआई एक्सपर्ट अथॉरिटी ऑन एआई जी, मैं फिर हम होने कहते हैं। मैं अर्ज करूं जी कि अभी हालत हमारी उधर चली गई जी, बल्कि मैं अभी अगर डॉक्टर साहब का, उमर साहब का जिक्र आया, जी जी, पंजाब में जी, वैसे अल्लाह ताला ने हमें वो इनाम की शक्ल में, बिल्कुल आपका तो वो बेटा है जी, लेकिन हमारी कौम का भी वो होनहार बेटा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है जी। पंजाब को उसने अपने जवानी के 7 साल दिए,
पंजाब में काफी सारी चीजें ठीक की। मैंने उनको आपके बेटे को 18-19 घंटे काम जी करते वो कर उसकी क्योंकि आदत मैं उन दिनों वो बहुत ज्यादा जी विजिट करता बिल्कुल। था ना। उसने स्टाम्प पेपर ठीक किए, जेली बंद हो गए, ये बड़ा अच्छा और काम है। हर महीने पंजाब की अरबों के हिसाब से इनकम बढ़ गई। वेल डन शहबाज शरीफ, वेल डन डॉक्टर उमर साहब। उसने आपकी एक्साइज ड्यूटी का रिकॉर्ड ठीक किया, हाँ आपका ग्राफ ऊपर चला गया। उसने आपका डेंगू का और इन डिजीज का रिकॉर्ड ठीक किया, डिजिटाइज किया ऊपर। उसने सेफ सिटी की तरफ ध्यान दिया। आप कथक और- लम्बी माफी, जी मैं अभी चाइना से जब आ रहा था तो उन्होंने अचानक हमसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग ली, जी तो वो डिजिटलाइजेशन की तो फाइल मुझे लाहौर से वहाँ उन्होंने उसी बीजिंग वक्त एयरपोर्ट पर मिला, तो मैं जी आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम जी एंड बिल्कुल। टू द आईटी पीपल सारे। फिर ये जी कि उन्होंने बड़ा ही मुश्किल काम था पटवारियों से जान ओह। छुड़ाना। उन्होंने सारे पंजाब की एग्रीकल्चर लैंड डिजिटाइज की, और ये अभी तो वो एक रेवेन्यू मैं समझ अथॉरिटी कौम पे, पर एहसान है। हाँ वक्त कर्नल था साहब, कि- आपको पता होगा लाहौर के कई मौजे हैं, मैं नाम नहीं लेता, मौजा राजी सहजपाल फलाना फलाना, आपने तो सारा ये देखे, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के एक फर्द का पटवारी लेता। अभी भी हाँ। अब 5-5 लाख तक फर्क हाँ जी, 5-5 लाख तक भी। इंतकाल रोक लेते थे। जी जी। और किसी आपका इंतकाल खारिज करके किसी बहाने से किसी और और ये को फिर कोर्ट का स्टे ऑर्डर होता था, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता था, जी हाँ। लिख देते थे कोई अमर माने ना है, जी हाँ। कोई इस पर अदालती हुक्म जी हाँ। इम्तनाई नहीं है। और हालत ये है कि अगर आप अपनी जुडिशरी में देखें कि जुडिशरी का जनाजा क्यों निकला, तो वो भी साईं इन्हीं पटवार खानों से ही स्टार्ट होता है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का जनाजा निकला है तो वो भी पटवार खानों से ही स्टार्ट होता है। अगर आपकी सियासत का जनाजा निकला तो वो भी पटवार खानों से स्टार्ट बड़ी होता अच्छी है। बात की आपने, ये बिल्कुल आपने उस यानी पटवारी की जमीन से असल रूट कॉज बता दिया। रातों रात करोड़पति बनने का इस मुल्क में एक ही नुस्खा है, और बड़ा आसान नुस्खा है, कि पटवारी और एसएचओ आपका, जी बिल्कुल। जमीन आपके घर पहुंच जाएगी, करोड़ों रुपए की जमीन आप दाएं बाएं करते जाएं, और आप मोटरसाइकिल से पराडो पे चढ़ पराडो जाएं, पे जिस चढ़ दिन जाएं। फिर आप हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक हो जाएं। गर्ल साहब, मैं एक आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस। मैं एनडीयू में वेरी लकीली मैं 3 कोर्सेज किए, जिसमें एक तो सिक्योरिटी कोर्स वर्कशॉप थी, वो 5 हफ्ते में वहीं रहा, यानी हमें भी एक तरह फौजी की तरह वो बैटमैन भी मिले हुए थे, एक्सरसाइज कौमी सलामती, और मैंने उसको डीब्रीफ भी किया था सारी। और उसमें हमारे कमांडेंट होते थे, तब बाद में प्रेसिडेंट आ गए, जनरल जावेद हसन। तो एक दिन हमारे साथ बैठे चाय पी रहे थे, कहते यार ये पटवारी साहब साहब इतना ताकतवर इस मुल्क में। मैं क्या क्यों सर? कहते देखो मैं 3 स्टार जनरल हूँ, मैं भी पटवारी से तरले कर रहा ना, कहा या मैंने फड़ते सही बना दे। तो ये करप्शन थी वैसे, उनको याद नहीं होगा, करप्शन की बात कर रहे उनको याद नहीं होगा। फील्ड मार्शल एक दफा अपने गांव गए, तो उधर एक उनके बहुत नजदीकी ने उनको आके कहा मुझे फर्दनी पटवारी देता। अच्छा। तो फील्ड मार्शल थे अयूब खान, जेब से पैसे निकाले, अच्छा, अपने स्टाफ को दिए, कहा इसको जाके पर फर्द लाओ। ठीक है। तो मेरी आपने बड़ा अच्छा रूट कॉज पकड़ लिया आपने, जी, बहुत उम्दा बात की। और इसको एलैबोरेट करें। और इसी को जमीनों से ही आप अगर देख लें कि आपके रियल स्टेट के टाइकून जी मुल्क की सियासत के ऊपर असरअंदाज हो रहे दे आर डिक्टेटिंग। आप इमीडिएट खान साहब का दौर देख लीजिए, किसी भी कैरेक्टर से आप जमीन नहीं निकाल सकते। कोई जुल्फी साहब रिंग रोड में फ्रॉड कर रहे हैं, कोई उनके रिश्तेदार किसी और में कर रहे हैं, कोई फलां जो है वो इधर सोसाइटी बना रहा है, कोई फलां जो है वो जितने डिसीजन मेकर हैं उनको बुलेट प्रूफ घर बना के मुफ्त दे रहा है। हद हो गई। मतलब जिसका सफा ऊपर करें उधर ही नीचे आपको रियल स्टेट का मैग्नेट नजर आता है। सही बात। और अगर आपकी एजेंसियों ने कोई काम दिखाना है तो वो भी रियल स्टेट के टाइकून इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मुल्क के अंदर बिगाड़ है, ये बिगाड़ तो वो जो ईंट गोरा टेढ़ी लगा गया था 1857 के बाद, वो हम लोगों ने सीधी नहीं की। वो कहते हैं ना तासुरैया, वो और जो ईंट गलत होगी, और जब हमारी आसमानों तक ये टेढ़ी जाएगी टेढ़ी दीवार। गई, जब हमारी ब्यूरोक्रेसी को
सिविल ब्यूरोक्रेसी को, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को। 30 से ज्यादा साल तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, दोनों को मौका मिला। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें लीडरशिप क्वालिटी है, मुझे तो नहीं नजर आई किसी में। कौन सी लीडरशिप? आपने नई पौध को ठीक किया नहीं कि वो 18 घंटे काम करे? क्यों नहीं ठीक किया? नहीं, आपने उनको गर्क किया। आपने एक की बजाय आपने 50 टेलीविजन 24 घंटे चलाए, वो भी 18 घंटे नहीं, वो 24 घंटे चलाए। आप इंटरनेट के ऊपर, ना वो तो लोग काउच पोटैटोस बन गए ना, हर वक्त वो टीवी देख रहे हैं। आप हर चीज खोलते गए जिसमें वो कौम जो है नकारा होगी। आपके स्कूलों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके असातिज़ा ने, आपके इमाम मस्जिद, किसने उनको सही राह के ऊपर और इस्लाम की राह के ऊपर मोमन भी बनाया हो और मुसलमान भी बनाया हो? मुझे एक नाम दे दीजिए कि कौन सा लीडर है जिसने नई पौध पे काम किया? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं किया। बिगाड़ा सब ने। खान साहब से लेके, खान साहब ने तो बिगाड़ की हद ही पार कर दी, हद ही पार कर दी। अपनी जाती कुर्सी और वजीर आजम की वजीर आजम की बिल्डिंग में क्या रखा है भाई? तुमने बैठ लिया 3-4 साल, वो तो कैद खाना है किसी बाज़मीर आदमी के लिए। सही बात है। जब आपका मुल्क डिफॉल्ट हो गया, आपके मुल्क को आपने कब्रिस्तान में पहुंचा दिया, आपने बाकी तमाम कर्जों से ज्यादा कर्जे ले लिए, और आपने कहीं 2 ईंटें भी नहीं लगाई कि किसी जगह आप डेवलपमेंट कर जाते। तो और उससे पहले भी हमने किया क्या? हमने डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई, हमने एलडीए बनाया, एफडीए बनाया, ये बनाया, एमडीए बनाया, सब कुछ बनाया, हत्ता कि हम डीएचए भी बनाए। पहले एक डीएचए बनाया, अभी हमने सारे मुल्क को डीएचए सारे मुल्क को डीएचए बना दिया। उसके बाद हमने बनाए क्यों? कि हमने उनके प्लॉट खाए, हमने रातों रात इमारत खड़ी करने का नुस्खा बनाया। हद हो गई। खुल्लम खुला लोग कहते हैं। कोई मुझे वो बासफा नेक आदमी बता दें, शायद वो मेरा ख्याल है 10 भी ना हो, कि जिन्होंने रियल स्टेट की प्लॉटों को रिफ्यूज किया हो कि मैंने नहीं लेने। लेने वाले एक के अलावा 2-2, 3-3, 4-4 लेने वाले, लिस्टें की लिस्टें। फिर अभी क्या हुआ? फिर ये हुआ कि गोरों को खुश करना है। जब पढ़ाना है बच्चा तो गोरों के पास भेजना है, नौकरी करानी है तो उधर भेजना है, कारोबार कराना है तो उधर भेजना है, खुद जाके सेटल होना है इधर, इसको लुटा के पाकिस्तान को, तो उधर जाना है। वो कर क्या रहे हो? डुअल सिटीजन लेनी है बगैर की हद कि जिस मिट्टी ने तुम्हें पैदा किया, जिसको तुमने ठीक करना है, उसको तुमने मकरूज कर दिया, उसको तुमने खत्म कर दिया, उसको तुमने कौम को जिसको कौम को बनाना था, उस कौम को तो गुलाम कर दिया। वो कौम जो है वो गैर मुल्क में जाके तो जहाज में और लंचों में, तय खानों में पानी ना मिलने से मर रहे। इंजन खराब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यूनान की नेवी और उनकी कोस्टल गार्ड। ये तो इतना बड़ा सानिया हुआ है ये बच्चों के साथ सर। ये तो एक सानिया आपकी नजर में आ गया। पहले भी इस तरह के कई हुए हैं, कंटेनरों में मर रहे हैं, वो छुपाए जा रहे हैं। अच्छा, रोटी ये भी एक स्पेसिफिक मैं सवाल कर लूँ। एक बाकायदा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं प्रोटेक्टरेट ऑफ एमिग्रेंट्स। अच्छा, वो हमें सुना को बड़ी रिश्वत बड़ी चलती है, एजेंट्स को लाइसेंसेस सर्टिफाई कर दिया जाता है। अब लाइसेंसेस की देने से पहले थोड़ा बहुत किसी के क्रेडेंशियल्स देख लिए जाएं, उसका कैरेक्टर के ऊपर कोई, मेरा ख्याल है, कोई कंडीशन लगा दी जाए, या प्री विजिट चेक हो कोई इस तरह का। या मैं हर तरफ यही है कि बस पैसा दिया, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, अगर भटके हुए भी हैं। सैफुर रहमान साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे तो सदर मोहतरम से लेके नीचे जितने भी महकमे हैं, मुझे तो कोई एक महकमा ऐसा नजर नहीं आता कि जिसका एमडी खड़ा हो कि मेरे सामने कहे कि मेरे महकमे में करप्शन नहीं है, और मेरे एक महकमे में एफिशिएंसी है, और मेरे एक महकमे में सिस्टम है, और 1 विंडो है कि 2 दिनों के बाद इधर रिजल्ट एक नहीं है। क्या हम करते फिरते हैं? किधर जाएगा शहबाज शरीफ? नहीं, क्या यकीनन। और आप वो काम करने वाले को खान साहब टारगेट करते रहे हैं।
وہ جان بوجھ کے اٹھا کے جیل میں ڈالتے رہے کہ اس کو موقع نہ مل جائے. بہرحال ابھی خرابی تو ہر جگہ ہے جی, اور خرابی کو ٹھیک کرنے والے بہت کم ہیں, خرابی کو درست کرنے والے بہت کم ہیں, اور وہ اتنے ابھی انہوں نے فرسٹریٹ کر دی ہیں, اتنے دکھی کر دیے ہیں کہ کوئی رضاکارانہ طور کے اوپر آنے کو تیار نہیں, اپنی عزت بچانے کے لیے, کہ یہ نہ ہو کہ کل کو میں جو ٹھیک کر رہا ہوں وہی میرے گلے پڑ جائے کہ تم نے تو ٹھیک نہیں کیا تھا, غلط کر دیا تھا. لوگ کسی جگہ دخست کرنے کو تیار نہیں کہ کہیں مجھے نیب بلا کے بعد میں ذلیل نہ کرے. لیکن کرن صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آئین ہے, ایک قانون کا ڈھانچہ ہے, اس کی 1000 تشریحات ہیں, اور وہ میرا خیال ہے اپنے اپنے موٹیو کو سامنے رکھ کے, اپنے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے, کہیں سے کوئی پیغام آ جاتا ہے, کہیں سے کوئی گفٹ آ جاتا ہے, کہیں سے آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. تو ایک ہی طرح کے معاملے میں ایک ہی پریمیسز ہوتے ہیں اور 100 مختلف قسم کے فیصلے آ جاتے ہیں. ایک تو فیصلے محفوظ ہونے کا رواج نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ محفوظ کیوں ہوتا ہے, کیا اس میں بھی دال میں کچھ کالا ہوتا ہے, پھر اچانک وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے, اوپن ہو جاتا ہے. جی میں عرض کروں, بہت ہی سلسلہ خراب ہو چکا ہے جی. ہمیں اسٹیٹ پلرز 4 تھے, ابھی تو 6-7 میں کاؤنٹ کرتا ہوں. اسٹیٹ پلرز میں سب سے زیادہ نیشنل سیکیورٹی اور باقی چیزوں کی, جس کا ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, افواج پاکستان, اس کے بعد عدلیہ, عدلیہ کے بعد پارلیمنٹ, پارلیمنٹ کے بعد بیوروکریسی, اور ابھی ان سب سے زیادہ ضروری میڈیا. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا بھگوان. جی ہاں, اور اس کے بعد دیگر ادارے. دیکھیے جی, میری گزارش یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں موقع دے کہ آپ قوم کے لیے اور ملک کے لیے کوئی ذمہ داری آپ لینے کو تیار ہوں. اول تو اگر آپ کے اندر قابلیت کی کمی ہے یا محنت کی کمی ہے یا آپ کی اپنی پڑھائی کی کمی ہے, آپ نہیں محنت کر سکتے, پڑھ سکتے, چیزوں کو سمجھ سکتے یا ریسرچ کر سکتے, یا اس کا حل آپ کو نہیں پتا, تو آپ جائیں نا, ذمہ داری لینا, کر جائیں, وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ذمہ داری لیتے ہیں, آپ ٹاپ بنتے ہیں, چیف بنتے ہیں اس جگہ کے, اس کے بعد آپ اس کو غرق کر دیتے ہیں, تو کیوں نہ پھانسیاں لگائی. نہیں یقیناً دیکھیں کرن صاحب, چیف ہونا آپ کا مشن ہوگا, آپ کا جذبہ ہوگا, ایمبیشن ہوگی, لیکن چیف ہونا تو ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے. رسپانسبلٹی کا نام ہے, حلف کا نام ہے. دیکھیے جی, حلف لیا ہوا ہے, بلیک اینڈ وائٹ لیا ہوا ہے, قسم کھائی ہوئی ہے اپنے دین سے, ایمان سے, ملک سے, قوم سے, اس کو بالکل 16 نے صحیح کرنے کی. تو آپ پھر کریں, پھر آپ کو اس میں تو آپ کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, کسی سفارش میں نہیں آنا چاہیے, کسی اپنی ذات کے فائدے میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ 2, 4, 5 سال دیتا ہے زندگی میں اس ٹاپ پوزیشن پہ. آپ کو تو اس ملک کی ہسٹری کو اور معاملات کو اس طریقے سے بنانے کے لوگ یاد کریں, ایک نیا چیپٹر آپ ڈال کے جائیں. آپ ایسے چیپٹر تو نہ ڈال جائیں کہ آپ آئیں تو آپ ٹیمیں لائیں امپورٹڈ, جس کسی نے باہر سے آپ کو بھیجا ہے وہ ساتھ اپنے بندے بھی دے, اور آپ کا اسٹیٹ بینک بھی آپ سے چھین لے. جی, آپ کو ڈکٹیشن بھی دے گا, آپ کو آپ کے اسٹیٹ بینک لے لے, آپ کی نیشنل سیکیورٹی پہ محیط یوسف بٹھا دے, آپ کے کہیں زلفی بٹھا دے, کہیں آپ پیٹرولیم پہ ندیم کسی کو بٹھا دیں, کہیں کوئی چھوڑی جگہ, یا کوئی کہیں سے لے رہے ہیں, آپ نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں تصاب کے اوپر. آپ شہزاد کہ آپ کہیں گلا بابا کدھر گئے باقی ابھی وہ سب, وہ آپ کے تھنک ٹینک, وہ ایماندار, وہ ادارے چلانے والے لوگ کدھر. میں ایک دن شہباز گل صاحب نے ہمیں 7-8 ایڈیٹرز رینک کے لوگوں کو چائے پہ بلایا گورنر ہاؤس پہ, کوئی 1.5 سال ہو گیا. تو میں نے کہا یہ اتنے یو ٹرن آپ کے پرائم منسٹر لیتے ہیں, یار کو غصہ نہ کریں, ان باتوں کو سن لیا کریں. تو بالکل 360 ڈگریز فرق کے فیصلے آج کرتے ہیں, اگلے دن کچھ کہتے ہیں ہم ان کو مشورے دینے والے بڑے عجیب عجیب دیتے ہیں مشورے. میں کہا بائی دا وے ہو آر دوز پیپل, کہتے ہیں بیوروکریٹس. تو میں کہا ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف اے کنٹری, یہ منصب انہوں نے ایسے ہی لے لیا, کانٹ ہی سی تھرو دا تھنگس.
بین السطور دیکھیں نا، آپ ایک جی کرنل کمانڈر رہے ہیں، آپ ہر چیز پہ قادر نہ بھی ہوں تو لیکن آپ کے اندر ایک انسائٹ ہوتی ہے، جی یعنی کہ آپ کمانڈ کرتے کرتے ایک انسائٹ آ جاتی ہے. تو 22 سال تو پھر آپ کھلواڑ ہی کرتے رہے نا. جی ہاں بالکل. تو سر اب ہم نے جانا ایک بریک پہ، اس کے بعد یہ باتیں اچھا جاری رہیں گی. جی ٹھیک ہے. تو ناظرین اب ہم ایک جائیں گے بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. یہ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرنل صاحب قریشی صاحب سے، ایکس چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ان کا بڑی آبزرویشن ہے اباؤٹ تھنگس، اور وہ دل و جان سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ڈی جنریٹ ہوئی ہے سوسائٹی، پالیٹی، اکنامکس اینڈ آل یور، یعنی آپ کا حتیٰ کہ معاشرت کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ ہم اوئے توئے کی سیاست میں آ گئے. تم چور، تم نیچے، تم گرے ہوئے، میں اچھا ہوں، میں پارسا ہوں، میں حق پہ ہوں، تم باطل ہو. تو جناب یہ کنسب جب ایک بک لکھی گئی تھی، اس کا رائٹر کا نام تھا کوئی ہیرس، اس نے کہا تھا کہ 3-4 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں انسانوں کی آپس میں ٹرانزیکٹ کرنے کی، بیہیویئر. تو وہ اس میں سب سے اچھی کیٹیگری تو وہ ہوتی ہے جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جس کا ماڈل کہ آئی ایم اوکے یو آر اوکے، یعنی اس میں یہ ہے کہ میں اگر اچھا ہوں تو آپ بھی اچھے ہیں. تو اس میں سر معاشرت خوبصورت بن جاتی ہے. جی یعنی ایک پیسفل کوگزسٹنس ہم جی گلوبل لیول پہ تو بات کرتے ہیں، جی ہم لاہور میں پیسفل کوگزسٹنس نہیں کر سکتے، جی ہم ملک میں نہیں کر سکتے. اتنی نفرتیں، اتنا غصہ، اتنا زہر، یہ کس بات کا اتنا غصہ ہے، کس بات کا اتنا زہر ہے؟ یعنی آپ نے مطلب میں جی اگر عمران خان سے کرٹیسائز کرتے ہیں شہباز شریف کو، شہباز صاحب کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ چلتا رہے گا، جس طرح وہ کبھی نیچے آئیں گے کبھی اوپر آئیں گے. زہر آلود تو آپ نے معاشرہ کر دیا نا پورا، جو آپ کا فالوور ہے جی اس کو آپ نے وہ زبان سکھا دی گئی. تو ڈو یو اگری ود دیٹ؟ جی میں عرض کروں کہ خان صاحب کو لانے والے جی خان صاحب پروجیکٹ عمران خان مشرف صاحب کو ڈکٹیشن ملی کہ یہ ہم نے چنا ہوا ہے تو اس کو کھڑا کرو. اچھا، مشرف صاحب ہی از آر بلیسڈ ون. جی ہاں. تو انہوں نے دیکھا دکھایا، ان کی اپنی آبزرویشن کچھ تھی، پھر انہوں نے ایک ٹیم بنا دی. وہ خود تو شاید اتنا جی ہاں امپریس نہیں تھے شاید، میں یہ یوز کرنے لگا. ہاں چونکہ آپ کو انسائڈ سٹوری پتا جی ہوگی. ہاں، جنرل عزیز کی، جنرل احسان کی اور محمود کی، تینوں کی. انہوں نے کہا یار اس کا انٹرویو لو. اور اینڈ سر اف آئی ایم ناٹ رانگ، عزیز صاحب تو 10 کور کے تھے نا. عزیز صاحب اس وقت سی جی ایس چیف آف جنرل اسٹاف. 10 کور میں یہ تھے، محمود تھے، اور احسان تو ڈی جی آئی ایس ہے. ڈی جی ایم آئی تھا اس میں. اچھا ایم آئی بعد میں ڈی جی آئی ایس بعد میں ہوا ہے جی. ہاں میں نے ملا تھا این ڈی یو میں. ہاں جی. اچھا جی. تو یہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ایک نہیں 2-3 سیشن کیے، اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس کے پلے تو کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ تو ڈیزاسٹر ہوگا. This was their honest opinion. آنےسٹ یہ تو ایک طرح انہوں نے تو نیکی کی، پھر نیکی کی نہیں انہوں نے تو بات صاف کر دی. یہ تو شوکت عزیز سے کے وقت ہی پرائم منسٹر ان کر دیتے وہ. بہرحال تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو پائپ لائن میں ڈال دو، میاں والی دے دو اس کو. تو آہستہ آہستہ ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کیا نہیں پاشا، اور اس کے بعد جو ٹیم چلی عباسی، رحیم، اور آخر میں ہمارے باجوہ صاحب. دیکھیے اس میں سے میں عرض کروں جی، اس میں سے تمام کو پتا تھا کہ نہیں جی مینٹلی، سیکشولی، مورلی، ہر طرف سے کون سی چیز ہے جو اس کی اس قابل ہے کہ اس جس میں کوئی انسپریشن لی، لیڈرشپ، یا یہ کون سی ایسی چیز کون سی چیز انسپائرنگ ہے مسلمان کے لیے؟ تو باعث شرم ہے مسلم کہلانا. جی ہاں. اور اس کے دوستوں کو پتا ہے، اس کے کولیگز کو پتا ہے، اس کے کس کو کوئی چھپا نہیں ہے.
وہ جو نہیں وہ تو میں خود بھی نہیں چھپاتے. کیا خود بھی نہیں چھپاتے. وہ آج تک کبھی اس نے ٹائرن اپنی بیٹی کا انکار بھی نہیں کیا, خاموش ہو جاتا. تو بندے خدا کہ تم کون لوگ ہو جو میرے ملک کو تباہ کر گئے, دیکھیں کیوں کر گئے. جنرل پاشا از اے گڈ فرینڈ آف مائن, میرے ساتھ NDU اور یہ سارے میں حیران ہوں کہ وائی ڈڈ دے آپٹ فار دس. میں اس کی وجہ بھی بتا, یہ سارے جی میں یہی کہنا, یہ سارے قابل لوگ تھے, محنتی تھے. ان میں سے کوئی ایسا جرنیل نہیں ہے کہ جو محب وطن نہ ہو اور ہارڈ ورکر نہ ہو, یا ہارڈ ورکر نہ ہو, یا وہ ڈیزرو نہ کرتا. مگر ان سب کی سٹوری یہ ہے یہی تو کہ ان کو ڈکٹیشن دینے والا وہی ہے جو ماسٹر ان کا باہر بیٹھا ہوا ہے, جو ان کو کھینچ کھونچ کے رستے بنا کے اوپر لے جاتا ہے, اس کے بعد اپنے کام لیتا ہے. اس ملک کی تباہی جس نے مشرف کو کہا اس نے باجوے تک فالو کیا, اور پھر اس کے بعد بلینز خرچ کیے گئے اس بندے کی میڈیا کا اور باقی کمپین کے اوپر, اور اس کو جن بنانے کے لیے. کدھر کہیں پیڑنی بریف کر کے ڈالی جا رہی ہے. یار آپ ہر جگہ سے ہماری ویلیوز کو روڈ کر رہے ہیں. بالکل ہی روڈ. خدا کا کوئی تو ایکٹ ایسا کر دو کہ جو ہم سینہ تان کے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم. نہیں, وی ور نیور اے سپرسٹیشیس سوسائٹی, کبھی تھے ہی نہیں, کبھی نہیں. جو میرا خیال ہے کہ میرے جیسا گناہ گار آدمی جو ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے, وہ ان سپرسٹیشن پہ بلیو نہیں کرتا. پھر اس کے بعد فوج کے سرونگ بھی اور ویٹرن اتنی برین واشنگ کہ وہ مرنے مارنے کو تیار ہے. میں بچوں بیوی کے لیے, ابھی ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے کے سارے 60+ ہیں, 70+ ہیں. میں کچھ کو ملا بھی ہوں, 70+ سمجھدار لوگ تھے, مگر حالت یہ ہے. میں ابھی ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں میرے ساتھ, وہ کولیگ بھی رہے, جو گورنر بھی رہے تھے وہ تو نہیں جی, وہ گورنر والے بھی وہ تو میرے کولیگ ہیں. تو ایک وہ ہے, میں ایک واقعہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ اچھے ویل اسپوکن اور بڑے پولائٹ کمپیٹنٹ, مجھے پتا چلا ان کی بیوی کو اٹھا لیا گیا. جب میں نے تھوڑی تفصیل ساری پتہ کی کہ یہ کیا ہو گیا, تو مجھے نظر آیا کہ وہ تو پاؤں پہ کلاڑا تو انہوں نے خود مارا ہے. وہ بیوی کو تو انہوں نے MLA بنوایا ہوا ہے, تو بیوی تو بیٹھی ہے نیشنل اسمبلی میں پچھلے کئی سال سے. اچھا یار خدا کا خوف کرو, جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے, جس کا کام کوئی نہیں, جس کا لینا دینا کوئی نہیں, کیا کر رہے ہو تم؟ اس بندے کو کھڑا کر رہے ہو, جن بنا رہے ہو, اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو, رات دن کام کر رہے ہو, تو ساتھ اپنے فائدے بھی تو لے رہے ہو, انویسٹمنٹ کر رہے ہو, تو ساتھ کون ایسا ہے کہ جس نے فائدہ نہ لیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنرل کے رینک تک بندہ جاتا ہے یا ایک سیکٹری گریڈ 22 میں جاتا ہے, اس پہ تو اللہ کا ویسے ہی اتنا فضل ہو جاتا ہے, کوئی مالی طور پہ ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل جناب. اور پھر ہمارا کیا لالچ بڑا ہوا, اس کو ادارہ بلڈ کرتا ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی مشکل دن نہ دیکھنا پڑے. تو وہ اس کو پھر اس کی جو ہرس کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ختم ہو رہی. یہ تو پھر یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ پتا چلا مجھے بڑا دکھ ہوا جی, پچھلے 2 دن سے بڑا شوق افیکٹ ہوا کہ یہ کیا کہ یوٹیوب روٹس حد ہو گئی. اور پھر میں دیکھتا گیا باقیوں کو, تو جتنی یہ بیماری پھیلی, اللہ تعالیٰ کرے کہ ابھی اس کی شفا بھی دے اور لوگ اس سے نکلیں اور اپنی عقل استعمال کریں, اپنے ملک کے لیے ڈی ٹاکسیفائی کرنا پڑے گا پوری سوسائٹی کو. اتنا ٹاکسنز اور زہر بالکل دلوں کے اندر سرایت, اور وہ پرسنالٹی سے اور پولیٹیکل پارٹی سے نکلیں باہر. جی اپنا کردار دکھائیں, اپنا اخلاق دکھائیں, اپنا وقار دکھائیں, اور صرف ایک کام کریں, حب الوطنی, پاکستان سب سے پہلے. بس میں کہتا ہوں سر, بات یہ ہے کہ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی لیڈر, میں نے حالانکہ جب میں نے بتایا کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک کمیشنڈ آفیسر ہیں سینئر, میں ایک CSS آفیسر تھا, تو ہمیں لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی, موٹیویشن اینڈ مورال بلڈنگ, اور فارمل اینڈ انفارمل گورننس, یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی. میں نے اس پہ 1-2 لیکچرز NDU میں ڈلیور بھی کیے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ
is the art of getting things done from others. لیڈر جو ہوتا ہے وہ تو سوسائٹی کو، قوم کو، لوگوں کو بغیر حق و باطل کی جنگ میں انوالو کیے، انٹینگل کیے بغیر ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیتا ہے، ان کو ایکشن موڈ میں ڈالتا ہے کہ بھائی یہ سست روی، یہ سستی چھوڑو، کام کرو. مجھے سر بتائیں کون سی قوم ہے جہاں کو منا و سلوا آیا؟ ماضی کا وہ بنی اسرائیل کا دور نکال دیں، بنی من و سلوا سے تو ترقی نہیں کی. بالکل جی، قوم میں ڈسپلن اور محنت، جن لوگوں نے کام کا ڈسپلن اور محنت کے علاوہ چیز ہی کوئی نہیں. اور میں گیا ساؤتھ ایشیا وزٹ کرنے جی، جی 1-2 شروع ہو گیا، میں کوریا سے دونوں دیکھے، پھر اس کے بعد باقی سارے، پھر چائنا. صبح سورج نکلنے کے وقت جی سارے باہر کھڑے ہوتے ہیں، نکریں پہن کے ایکسرسائز ہو رہی ہوتی جی ہے بالکل. پراپر ڈسپلن طریقے سے. جو ایجڈ ہیں، سینئر ہیں، وہ ایک طرف، ہاں جو ینگ ہیں وہ ایک طرف، لیڈیز ایک طرف. ٹھیک ہے. گھنٹے کے بعد اس کے بعد آپ کو سارے اپنے اپنے کام پہ جا رہے ہیں، بچے سمیت. بچہ پیچھے ڈالا ہے یا ساتھ ڈالا کام ہو ہوا رہا ہے، ہے. اور سارے اپنے، اور پھر سارا دن کام کرتے ہیں. رات کو 8-9 بجے واپسی ہوتی ہے. تو یہ کوئی لچ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی بیٹھے سارا دن سیاست ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یا ہیرو ہے، یا فلاں- ہیرو. فلاں- بالکل اس سے فلاں نکل طریقوں مر کچھ بھی جائے نہیں گا. بات ہے. اب کسی کو پتا بھی نہیں کئی قوموں میں کہ اوپر لیڈرشپ میں کون اور کون آئے گا، نہیں, they are اور not دے آر ناٹ کنسرنڈ ایٹ آل. No, ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنی بنانی ہے، اتنی ایکسپورٹ ہونی ہے، اور یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ میں نے پورا اپنے کام سے میں نے تعلق. سر آج سے 15-20 روز پہلے بیجنگ میں ایک بزرگ آدمی کو، چائنیز کو دیکھا، اس نے رین کوٹ پہنا، اوپر ہیل سٹارم ہو رہی تھی، اوپر سے میں ہوٹل سے دیکھ رہا تھا، وہ پودوں کی تراش خراش، انوائرمنٹ کا ایشوز تھے، تو انہوں نے بڑا کنٹرول کر لیا وہ جی اسموک کو اور ایکولوجی کو. اور وہ کام کر رہا تھا تو میرے ساتھ ڈائریکٹر تھی ان کی کوئی پروٹوکول کی، جو چائنیز خاتون انگریزی بولتی تھی. تو میں نے کہا لک ہیئر، یہ تو بیچارہ اس طرح اتنی مشکل میں. کہتی نو کوئی مشکل نہیں، ہی از اے ہارڈ ورکنگ مین اینڈ ہی ہیز بین اسائنڈ سم ٹارگیٹس. وہ ٹارگیٹ اس نے اچیو کر کے جانے ہیں، اس نے لاگ بک میں جھوٹ نہیں لکھنا. اگر اس نے 100 پلانٹس آج تراشنے خراشنے اور پروٹیکٹ کرنے ہیں تو 100 کے 99 نہیں ہوں گے. بالکل. تو بات تو یہ ہے کہ قومیں جب کام کرنے کے موڈ میں آئیں گی، اب یہاں تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ مزدور جب 10 اینٹیں اتنے ٹائم میں اٹھاتا تھا، 8 اینٹیں تو عمران خان کی ڈبیٹ پہ لگا دیتا کہ جی بچ جائے گا، مارا جائے گا. میں نے کرنل صاحب ایک بندے کو کہا کہ یار مارنے والے اسیسنز ہوتے ہیں نا، وہ اتنے کو اچھے مارکس مین ہوتے ہیں، اتنے کو اچھے شارپ شوٹر ہوتے ہیں، یہ بندہ 99% نہ مرے یا 100%، 95% ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں، بندے کو کریپل کر دیتے ہیں. اسیسینیشن اٹیمپٹ یہ نہیں ہوتی اس طرح کی. سیورمان صاحب وہ تو سارا ڈرامہ تھا، کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ ابھی تک ان پہ ہوئی نہیں، اور یہ ایسی کوئی گولی نہیں بنی جو ایسے جائے، ایسے پاؤں میں لگ جائے، آگے حاضر ہو جائے. اچھا دوسرا یہ کہ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا پروگرام آپ کے کوئی بیل سے، بے نظیر انکم پروگرام. جی جی ہم لوگوں کو بیگرز بنا رہے ہیں جی، صحیح ہے، ہم بند کرتے ہیں. میری گزارش ہے میرا خیال ہے شہباز بہت صاحب سے اچھی بھی، تجویز ہے. شہباز صاحب سے بھی، بلاول سے بھی، بے نظیر کے نام پہ کریں. پروگرام وہی ہے 450 بلین ہاں اس وقت ایلوکیشن ہے. سرکار 450 فیکٹریاں لگتی ہیں اس سے، لگتی ہیں، بالکل صحیح. وہی لوگ کو ان کو پریفرنس دے دیں کام کرنے کے لیے، ہاں ان کو کام پہ لگائیں، ان کو کام پہ، ہر ہاتھ کو جو پاکستان میں اس کو کام پہ لگائیں. اس کی مانگنے کا irrespective of سلسلہ the ختم age، کریں. irrespective of the age، ماں سوائے جو مزدور ہیں اس کے علاوہ کسی کو پیسے نہ دیں. بالکل صحیح، ایک چیز. دوسری چیز، ہر بہت جگہ زبردست تجویز ہے. جتنی آپ کی ایمبیسی ہیں، صحیح بڑی ڈپلومیسی ہوگی، ان شہزادوں نے کیا ڈپلومیسی کرنی ہے، ان تمام کو ٹارگٹ دیں ایکسپورٹ کے. بالکل صحیح ہے، سارے سٹاف کو، امبیسڈر سے لے کے نیچے جتنے ملٹری سیکٹری تک، صحیح فوج کو ایکسپورٹ کے ٹارگٹ دیں، زمین دیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، مائن منرل دیں ان کو، نیچرل ریسورسز دیں ان کے، ہر بریگیڈ کو، یونٹ کو کوئی اتنے اور پیسے، پیریوڈک پرفارمنس دیکھیں. بارڈرز کو چھوڑ کے جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور ان کی جو چینج اوور ہونی ہے 3-6 مہینے کی، باقی جو بچتا ہے 1/3 بچتا ہے، 1/4 بچتی ہے، جو بھی بچتی ہے
اس کو کام پہ لگائیں, اس ہاتھ کو بھی کام پہ لگائیں, اس ہاتھ کو بھی بیٹھ کے تو بوجھ نہ بننے دیں قوم پہ. کا لڑائی بارڈر پہ لڑنے والی کم ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. ابھی ٹینکوں والی اور توپوں والی لڑائی ختم ہو گئی ہے. اگلی ایج آ گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اوپر سے چیزیں نے ختم کر دینا آپ کو. گراؤنڈ شراؤنڈ والی کہانی ختم ہو گئی, سٹوری یہ بند ہو گئی, آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ابھی سامنے سے ٹینک کھڑے ہوں گے, اوپر سے فارغ ہو جائیں گے. ایک دوسری چیز کہ آپ کے پاس اٹامک ہے ابھی, تو آپ کو ابھی باقی لڑائی شڑائی کی تو پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے. صحیح ہے. یا آپ ہیں یا آپ نہیں ہیں, تو باقی شغل نہ لگائیں. باقی ملک آپ کا ڈیفالٹ ہوا ہے, ملک بنائیں. یہ آرمی چیف کے لیے میری گزارش ہے, اور کورٹ کمانڈر جتنے ہیں تو خدا کا نام لیں, سوچیں بیٹھ کے, اور سول گورنمنٹ کے لیے کہ ان کو انٹیگریٹ کریں, انٹیگریٹ کریں, ان کو ٹرسٹ اور انٹیگریٹ کریں, اور ایک ٹیم بن کے چلیں. یہ سر میں نے چائنا میں بھی ایک ماڈل دیکھا ہے کہ چائنا والوں کے نہیں یہ لفظ بولا, بلکہ میں نے بھی انہیں یہ کہا کہ ہمارے ہاں there was a period when one of our former prime ministers introduced an integrated rural development program. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس انٹیگریشن جو ہے نا, اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہے. مجھے اب آپ نے ایک بڑی اچھی بات یاد کرا دی کہ محترمہ بے نظیر کا دور تھا, ایک پرپوزل گئی فورن آفس سے کہ ہم نے لاس اینجلس میں کونسل جنرل تعینات کرنا ہے. انہوں نے بھی یہی بات کی, جواب نے کی. انہوں نے کہا بھائی ڈپلومیسی بہت ہو گئی, خدا کا واسطہ ہے یہ کونسلر افیئرز کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک فرسٹ سیکرٹری اینڈ سیکنڈ سیکرٹری از مور دین انف. وائی ناٹ این اکنامک منسٹر؟ وہاں پہ ٹریڈ کمشنر لگائیں, اکنامک منسٹر لگائیں, اس کو یہ ٹارگٹ دیں. سیف صاحب میں ایک چیز اور عرض کر دوں میں آپ سے اجازت سے. پی ایس ڈی پی فنڈ, ہاں ابھی 1150 بلین کے کتنا, 1150 بلین, یہ مجھے بڑا دکھ دے رہا ہے. میں معاف کیجئے گا تمام سیاستدان, اور شاید میری بات پسند کسی کو بھی نہ آئے, لیکن بات کہہ دینی چاہیے, مگر ضرور کہہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات سے نکل کے, اپنے کسی مفاد سے نکل کے, اپنی دوستی, اپنی افیلیشن, اپنی پارٹی سے نکل کے, جہاں ملک کا معاملہ آیا ادھر کوئی پی ایس ڈی پی فنڈ سرکار اس کو ریگولیٹ کرے. برائبری کا ذریعہ نہ بنائیں. یہ لٹ پڑی ہوئی ہے, یہ برائبری کا نہ بنائیں. اس میں ٹھیکیداروں, یہ گھر کے ٹھیکیدار بنا لیتے ہیں, اور اس کو یہ جو ہے نا بلڈنگیں, سڑکیں, نالے چالے میں ختم نہ ہونے دیں. ان کو ہر گاؤں کے اندر ایکسپورٹ انڈسٹری بنائے, اسے ہر گاؤں میں. یہ 450 انڈسٹریاں 450 گاؤں میں مجھے نظر آئے, ایک بلین سے ایک انڈسٹری لگائیں, اور وہ باہر ایکسپورٹ کرے. اس کے بعد اس ملک کو دیکھیں کہ کیسے چلتا ہے. اگر کوئی ایم این اے, ایم پی اے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہو پڑے. اگر کوئی وزیر اعظم, اگر کوئی بھاگ جاتا ہے ووٹ دینے سے, چلے نہ صحیح, میں نہ صحیح کسی اور کو وزیر اعظم بنا لیں, نکل جائیں اس چیز سے کہ انہوں نے ووٹ دینے ہیں, ہم نے ان کے ووٹ خریدنے ہیں, اور انہوں نے ملک. اور میں یہ بھی پوچھوں گا, میں نے ایک ایکسرسائز کی جب میں وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں تھا, کہ پی ایس ڈی پی فنڈ میرے ملک میں کتنا مل چکا ہے لوگوں. آپ نے مانیٹر وہ کیا؟ اچھا. میں 1948 سے شروع ہو کے 2015 تک آیا, 15 میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ٹریلین میں ہوگا وہ, تو ٹریلین میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ گیا کدھر ہے. جو زمین پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے بنایا, کدھر ہے وہ. میں ایک مثال آپ کو آن ٹی وی بتا دوں. ایک آیا کہ جی اسلام آباد میں ہوم اینڈ اکنامکس کالج بنا. اچھا. میرا ایک ممبر تھا عمر عزیز, اس کا والد بھی ایف بی آر کا چیئرمین, آج کل وہ لا منسٹری میں جوائنٹ سیکرٹری ہے, کابل. میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی یہی پی ایس ڈی پی کے اوپر, اور ساتھ اس کو میں نے کیمرے شیمرے لے کے دیے کہ بھی جاؤ ہر پی ایس ڈی پی کی ویڈیو بنا کے. وہ اگلے دن بال اس کے سر پہ سارے کھڑے ہوئے, سر وہ تو ہوم اکنامکس ہی نہیں ہے. میں کالج ہیں کہتے نہیں, ویڈیو کھول کے اسے مجھے پریزنٹ ہے. ایک دیوار بنی, شاید آج بھی ایک ہی دیوار, اور پیچھے ایک اس کا چوکیدار کا کمرہ بنا ہوا.
باقی بہت ساری چیزیں میں ابھی کہنا مناسب نہیں سوچوں گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ ویک اپ، بڑی ہو گئی، یعنی بس کر دیں، بس کر دیں، disaster is waiting for you. بس کر دیں، بس اس کو Otherwise, بس کر دیں، there is total apocalypse. اس ملک کو بس کر دیں، کھا گئے۔ اور مجھے اگر اجازت دیں تو ایک نظم کے دو چار لفظ کہہ دوں کہ رہ نہ جائے۔ why not? ان کا دم ساز اپنے سوا کون؟ غریب سر- لوگ، سر، غریب ایک لوگ، اور شعر کہتے ہیں تو کلوزنگ کا جی ٹائم۔ میں جی شہر جانا میں اب باصفا کون؟ واہ۔ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، ہم ہی قتل ہو آئے۔ یارو بہت جب بہت جناب، بہت بہت شکریہ تشریف لائے اور ان ڈیپتھ اتنا اچھا انالیسس کرنل صاحب قریشی صاحب نے پیش کیا۔ ناظرین آپ نے یہ سنا کہ ہے تو غم کا فسانہ، لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پوٹینشیل بے شمار ہے۔ اس پوٹینشیل کو ہارنس کرنا ہے، نیچر کو ہارنس کرنا ہے۔ آپ نے وہ جو اسلام کی اسپرٹ ہے اس کو بھی اپنا لیں، تھوڑا تھوڑا بھی اپنانا شروع کر دیں، دیانت، محنت، صداقت اور ہمت۔ تو ہم تو ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے چیلنجز کا مقابلہ کیا جمع مردی سے اور دیانتداری سے، اور کوئی منو سلوا آسمانوں سے نہیں اترنے والا۔ پٹ دا نیشن آن دی ٹریک آف ان ایکشن موڈ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔